ایک بستی میں گئے تو رات میں گشت میں نکلے، ایک بوڑھے میاں کے یہاں گئے دعوت دینے کے لیے کہ چلیے جماعت آئی ہے نماز پڑھیے. تو بوڑھے میاں بولے کہ نہیں 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 معاف کرا، یہاں ہمیں جب بھی نماز پڑھے چاہیے نہیں، ہمارے گھر میں کچھ نہ کچھ بھاجی یا الگ میں نماز نہیں پڑھی. ایسا نہیں بولیے، وہ لوگ سمجھائے بھائی ایسا مت بولیے بھائی، نماز تو اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے لیے پڑھی جاتی. لوگوں نے سمجھا بھائی نماز تو پڑھ، اللہ کا بندہ نماز نہیں پڑھے گا ایسی کوئی تو بات کہ نماز پڑھے گا تو تیرے گھر میں مصیبت آ جائے گی، پریشانی آ جائے گی. ارے مصیبت کو اللہ دور کر دے گا، پریشانی کو اللہ دور کر دے گا. بولے نہیں مولوی صاحب معاف کرو. تو اس کا ایک بیٹا تھا، تو ان لوگوں نے کہا کہ ایسا کیجیے آپ نہیں جائیے گا تو کم از کم اپنا بیٹا کو بھیج دیجیے. تو بڑا شرمندہ ہوا تو بیٹا بولا کہ بابا ہم جو بیٹا چلا گیا اور گشت لگایا، مسجد میں کھانا پینا کھایا. تو لوگوں نے کہا کہ بابو رکیے جاؤ، رات میں کا گھر جاؤ گے، صبح فجر پڑھ کر چلے جائیں. لڑکا رک گیا مسجد میں. اتفاقاً کہیے کہ رات 1-2 بجے اس کے باپ کے سینے میں درد اٹھا، بڑا پریشان ہو گیا. دوائی فوائی کھلاتے پھلاتے وہ بڑھوا مر گیا. پورے بستی ہنگامہ ہو گیا. بیٹا بھی دوڑ کے آیا، ماں کہتی تھی منع کر لو لی بیٹا، باپ منع کر کو نہیں مان لے گیلا نماز پہلی باپ گیلو نہیں. مرنے والا مر گیا، کچھ دنوں کے بعد گھر میں فاقہ کشی آ گئی، اس لیے کمانے والا تو مر گیا. اب گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ یہ جوان بیٹا خالی گھوم رہا، دن بھر گھومتا کھاتا تھا. تو ماں بولیے کہ بیٹا تو جوان ہے، جا کے محنت مزدوری کر، تو کمائے گا نہیں تو ہم کھائیں گے کیسے؟ ہم بوڑھی عورت دوسرے کے گھر میں کام کاج کر کے تم کو کھلاتے ہیں، تم کو شرم نہیں ہے؟ بیٹا بولا کہ نہیں امی ہم سے نہیں ہوگا، کام دھندا نہیں ہوگا، تم کو کمانا تم کماؤ. ماں کچھ دن کے بعد کھلائی، پریشان ہو گئی. بولے بیٹا اب تمہارا کھانا بند کر دیں گا، ہم تم کو اب نہیں کھلا پائیں گے، تم جہاں من ہو تم گھر چھوڑ کے چلے جاؤ. یہ لڑکا بولا کہ چنتا مت کرو میری ماں، ابا چلا گیا نا، اب ہم کو لوٹا پکڑنا ہی پڑے گا، تم بھی چلی جاؤ گی. بیٹا بولا کہ اگر ہم پھر نماز پڑھنے چلے گئے تو تم بھی نہیں بچو گی. ماں بولے نہیں بیٹا مت جوتے گھر میں بیٹھی رہو، ہم میں کہ میں وہ تورا کھیلے وہ. اے نوجوانوں نمازوں کی پابندی کرو، نماز سے اللہ خوش ہوتا ہے، نماز سے اللہ راضی ہوتا ہے. قربان جاؤ، اللہ سے کانٹیکٹ کرنا ہے، اللہ سے اگر گفتگو کرنی ہے، اللہ سے اگر بات کرنی ہے تو نماز میں کھڑے ہو جاؤ، نیت باندھ کر کھڑے ہو جاؤ، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، یہ اللہ سے گفتگو ہوگی، اللہ سے باتیں ہوں گی. اور قربان جاؤ، کون نہیں چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے بات کریں، ہم اللہ سے گفتگو کریں. قربان جاؤ نوجوانوں، نماز تو نوازنا چاہتی ہے، نماز تو دینا چاہتی ہے، نماز کچھ مانگتی تھوڑے. انشاءاللہ پڑھیں گے تو اللہ ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو پکا سچا نمازی بنا دے. مسلمانوں نوجوانوں نمازوں کی پابندی کرو، مسجدوں کو آباد کرو. جو مسجدوں کو آباد کرے گا اللہ اس کی زندگی کو آباد کرے گا، جو مسجدوں کو آباد کرے گا اللہ اس کے گھر کو آباد کرے گا. اچھا انشاءاللہ جنت میں محل کون کون بنائیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ میں دعا کروں گا قبولیت کی گھڑی. الحمدللہ. واہ بھائی سارے لوگ جنت میں محل بنائیں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ. من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنایا. جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں مسجد بنا دیا، جو دنیا میں مسجد بنائے گا، جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا، اللہ جنت میں اس کے لیے عالی شان محل بنائے گا، گھر بنائے گا. کس سے بنائے گا؟ اے مسلمانوں، آپ اپنی دولت پیسہ دے کر اللہ کا گھر مستری سے بناؤ گے، مزدور سے بناؤ گے. تیرا گھر جنت میں کون بنائے گا؟ اللہ.
فرشتوں سے بنوائے گا؟ نہیں. ملائکہ بنائے گا؟ نہیں. میرا رب کہتا ہے میرے فرشتوں ہٹ جاؤ، ملائکہ ہٹ جاؤ، دنیا میں میرا بندہ میرا گھر بنایا ہے، ہم جنت میں اپنے بندے کا گھر اپنے ہاتھوں سے بنائے. جو گھر اب میرا اللہ اپنے ہاتھوں سے بنائے گا وہ گھر کتنا خوبصورت ہوگا، وہ محل کتنا خوبصورت ہوگا، وہ کوٹھی کتنی خوبصورت ہوگی، وہ عمارت کتنی خوبصورت ہوگی، وہ بلڈنگ کتنی خوبصورت ہوگی، جس گھر کو میرا رب اپنے ہاتھوں سے بنائے گا، میرا اللہ اپنے ہاتھوں سے بنائے گا. میرے بھائی یہ اللہ کا گھر مسجد ہے. الحمدللہ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم اللہ کا گھر بنائیں گے، جنت میں محل بنائیں گے. میرے بھائی آج دولت اللہ نے دیا ہے، کھیتی کا مالک سونے کا مالک، چاندی کا مالک اللہ بنایا ہے. زندگی کا کیا بھروسہ، مر جاؤ گے. یہ کھیت زمین آپس میں بیٹے بٹوارا کر لیں گے، بھائی بٹوارا کر لے گا، سونا چاندی سارے بٹوارے ہو جائیں گے، جتنی دولت ہے بٹوارا ہو جائے گا. پھر میرے مرنے کے بعد نہ جانے میرا بیٹا یاد کرے یا نہ کرے، بھائی یاد کرے یا نہ کرے، بیوی یاد کرے یا نہ کرے. تو قربان جاؤ، کیوں نہ رہتی زندگی کچھ ایسا عمل کر کے چلے جاؤ کہ دنیا مرنے کے بعد دنیا یاد کرے یا نہ کرے، بیٹا یاد کرے یا نہ کرے، بیوی یاد کرے یا نہ کرے، بھائی یاد کرے یا نہ کرے، کوئی غم نہیں ہے. ہم دنیا سے ایسا عمل کر کے آئے ہیں کہ انشاءاللہ قیامت تک اللہ قبر میں ثواب عطا فرمائے گا، اور حشر کے میدان میں اللہ اس محل کا چابی، اس جنت کے گھر میں جو عالیشان محل بنائے گا اللہ، اس کا چابی آپ کے ہاتھوں میں میرا رب دے گا کہ میرا بندہ دنیا میں تم نے رہ کر کے میرا گھر بنایا تھا، ہم نے تیرے لیے جنت میں یہ عالیشان محل بنایا ہے، یہ گھر بنایا ہے، اس گھر کی چابی ہے. تو میرے بھائیو، کون مسلمان نہیں چاہتا ہے کہ جنت میں میرے محل کا چابی اللہ میرے ہاتھوں میں دے؟ تو اس کے لیے عمل کرنا ہوگا. دنیا میں اللہ کا گھر بنا دو، اللہ تیرا گھر جنت میں بنا دے.